بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الفیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 روز پہلے، ایک روایت کے مطابق 55 روز پہلے پیش آیا، جو کہ خاتم الانبیاء کی اس دنیا میں تشریف آوری کی نشانی اور تمہید تھی، اور قریش کی غیبی مدد و حفاظت بھی اسی لیے ہوئی کہ آخری پیغمبر کا ظہور اسی قبیلہ قریش میں ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کا نام و نشان کعبہ معظمہ کو ڈھانے سے پہلے ہی مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں برباد اور غارت کر دیں اور قوتیں سلب فرما لی۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 6 صدی عیسوی میں یمن کے مشرک حکمران ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر جو ظلم و ستم کیے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کیا اور وہاں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ذو نواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس فوج کی کمانڈ 2 افراد اربات اور ابو یکسوم ارباہ بن صبا کر رہے تھے۔ یہ دونوں سردار وہاں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں میں ناچاکی ہو گئی اور آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ اس سے پیشتر کہ عام حملہ ہو، ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و قوم اس کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خون آلود کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عتودہ نے اس موقع پر اربات پر ایک بھرپور حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس آ گیا، علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی شاہ حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اس کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو۔ ابرہہ کا مشن عربوں کی اجارہ داری اور تجارت کو ختم کرنا اور عرب میں عیسائیت پھیلانا تھا، جس کی تکمیل کے لیے اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی اونچا، مضبوط، بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا گھر بنایا۔ یہ اس قدر بلند تھا کہ اس کی چوٹی تک نظر کرنے والے کی ٹوپی گر پڑتی۔ اب ابرہہ کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں۔ اس نے اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عرب خصوصاً قریش بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں قضائے حاجت کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند ملے جلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا میں آگ لگا دی تھی اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے، قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر قضائے حاجت کی اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلود کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان سب سے آگے ایک بہت بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس جیسا ہاتھی کوئی اور نہ تھا۔ یہ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا، ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابرہہ نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ مذہبی جنون میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پشت پر کھڑی اس وقت کی مسیحی دنیا کو بحرائے احمر کی بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط درکار تھا، کیونکہ اس زمانے میں جس قوت کے ہاتھ میں بحری گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں وہی عالمی اقتصادیت حکمرانی کرتی تھی۔ اسلام سے قبل کعبہ چونکہ عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی چیمبر آف کامرس بھی تھا۔
اس لیے منہدم کرنے کے لیے بڑے جواز کے طور پر یمن میں قائم عیسائیت کا سب سے بڑا گرجا الکلیس تباہ کرا دیا گیا، جس کا الزام عربوں پر لگا کر اس نے اسلام سے پہلے بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ جب اہل عرب کو خبر ہوئی تو انہوں نے ابراہہ کو روکنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ ذو نفر جو ایک یمنی شریف سردار اور وہاں کے بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھا، اس نے اپنی قوم اور آس پاس کے عربوں کو جمع کیا، ابراہہ سے مقابلہ کیا، لیکن اسے شکست ہوئی اور ذو نفر ابراہہ کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ ابراہہ نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ جب خزم قبیلے کی زمین پر پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابراہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل کو بھی قیدی بنا کر ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ ابراہہ جب مکے کے بالکل قریب مغمس نامی مقام پر پہنچا تو یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکے والوں کی جو جانور چر رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ اب ابراہہ نے اپنا قاصد مکے والوں کے پاس بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکے والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکے والے اس کے بچانے کے درپے ہوئے تو لا محالہ مجھے بھی ان سے لڑائی کرنا پڑے گی۔ جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے بڑے سردار عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ یہ ان سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ چنانچہ عبد المطلب ایلچی کے ہمراہ اس معاملے پر گفت و شنید کے لیے ابراہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب جب ابراہہ کے دربار میں پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب بہت ہی روبدار، سڈول، مضبوط اور قوی جسم والے گورے چٹے حسین و جمیل انسان تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ابراہہ تخت سے نیچے اترا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابراہہ کو دینا چاہا کہ وہ اس کے بدلے میں اپنے بد ارادے سے باز آ جائے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے اور آ کر قریش سے فرمایا، تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کچھ ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر کعبے کی حفاظت کی دعائیں مانگنی شروع کی کہ باری تعالیٰ ابراہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے، اس نیت سے کہ اگر یہ بددین آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابراہہ کے لشکر میں مکے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے خاص ہاتھی محمود کو تیار کیا۔ اس وقت نفیل بن حبیب نے، جو اس سے راستے میں لڑے تھے اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھے، آگے بڑھ کر اس ہاتھی کے کان کو پکڑ کر کہا، محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا اور ہر جتن اور کوشش کے باوجود نہ ہلا۔ پھر بطور امتحان اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہوا اور دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا
تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا، پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبۃ اللہ کی طرف جب چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکڑیاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہا کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ سنگریزے ہاتھی پر سوار لوگوں کے سروں سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پھرا، اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے، ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے ان میں سے کوئی بھی جابر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بلا آخر جان سے جاتے تھے۔ ابراہا بادشاہ بھی بھاگا، لیکن اس کا ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ قسم کے شہروں میں سے صنعاء میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑ دیا، یہاں تک کہ دل تک پھٹ گیا۔ اس طرح ابراہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہوا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ ہی کعبہ معظمہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، چونکہ ان دونوں کا محافظ و نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی قدرت و اختیار اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اگر چاہے تو ہاتھی جیسے عظیم الجثہ اور دیو ہیکل جانور کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہلاک کر دے، لہٰذا کسی بھی دنیاوی طاقت اور قوت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو کوئی بھی طاقت اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی دین کا محافظ ہے اور حفاظت دین کے لیے ہماری کوششوں کا محتاج نہیں، جس سے چاہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے خدمت لے لے۔